جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے بھائی مولانا محمد حنیف عاجز صاحب، جو بڑے ہی دلسوز طریقے کے ساتھ، انداز کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور آپ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ خدایا جہاں تک تیری خدائی ہے وہاں تک میرے محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ رفعنا لک ذکرک، تو اس ذکر میں سے ایک پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ مسلک اہل حدیث، فکر اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو جماعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری جماعت ہے کہ جو اصول دو اللہ نے قرآن میں نازل کیے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہی دو اصول آج اس جماعت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کہ اس لیے میرے بھائیوں، اب آپ کے سامنے مقرر انقلاب، شعلہ بیاں، مجاہد انتھک، فضیلت الشیخ محترم گرامی حضرت مولانا محمد بشیر احمد صاحب خاکی اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جی کھول دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ، کھولن کا مطلب یہ نہیں شور بن جائے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ مجھ سے پہلے مولانا حنیف عاجز صاحب خطاب فرما رہے تھے، میرے بعد شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ہم نے یہاں سے سرگودا 120 چک جانا ہے، وہاں پہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب، ان کے بعد میرا بھی اور پھر شیر پاکستان کا بیان ہوگا۔ میں محترم قاری عبد المالک اور احباب مسجد طارق ان کی محنت کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو معاف کر دے۔ اور محترم عبد المالک، یہ گھرانہ میرا محسن گھرانہ ہے،
ان کے والد محترم نے، میں نے سکول سے ایف اے کیا، عابد مجید صاحب کے ساتھ مجھے جامعہ سلفیہ بھیجا، میں ان کے والد کا صدقہ جاریہ ہوں، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی بات کو شروع کروں، آج فیصل آباد کی دھرتی پہ میں کس آقا کی عظمت پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جس کی شان کو رب نے تورات میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، جو خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے۔ ارے آپ دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے؟ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کب آئے؟ جب کفر کی ظلمتیں تھی۔ آپ کب آئے؟ جب شرک کی نجاستیں تھی۔ آپ کب آئے؟ جب کردار کی غلاظتیں تھی۔ آپ کب آئے؟ جب ہر فرد غرور کے نشے میں چور تھا، انسانیت سے وہ دور تھا، شرافت سے نفور تھا، فحاشی میں مست و مخمور تھا، عیاشی میں مبتلا تھا۔ بیت اللہ میں 360 لوگ پوجے جا رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ ارے وہ نقشہ رب نے قرآن میں یوں ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے، گلے کاٹ رہے تھے، محبوب آئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تمہیں اللہ کا قرآن سنایا، تمہارے دل پاک ہو گئے، ان کی دعوت سے کافر مسلم بنے، ظالم رحم بنے، عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بنے، شراب پینے والے شرابیوں کو کوڑے مارنے والے بنے۔ کہنے والے نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تو یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگہ دی۔ عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ میں نے سانسوں کڑائی رکھے جے، پھر نہیں میں تھکدا انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، رفعتیں کیا لے کے آئے۔ ارے جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1 صدی کے لیے آیا، کوئی نصف صدی کے لیے آیا، کوئی مشرق والوں کی طرف آیا، کوئی مغرب والوں کی طرف آیا، کوئی شمال والوں کی طرف آیا، کوئی جنوب والوں کی طرف آیا۔ ارے آقا آئے، 1 صدی کے لیے نہیں آئے، نصف صدی کے لیے نہیں آئے، ایک بستی کی طرف نہیں آئے، ایک علاقے کی طرف نہیں آئے، ایک قوم کی طرف نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رب العالمین کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور کہنے والے نے کہا نبی آتے رہے لیکن آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں ایک اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں اللہ کے بعد جہاں دیکھو مدینے والے کا نام آئے۔ ارے ان کو خالق نے مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا؟ کہیں خالق کے کائنات فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کا کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ کہیں خالق کے کائنات فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کعبہ ہدی للعالمین، آپ کا رحمت للعالمین۔ ارے پہلے جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، گناہ کیے، اللہ نے آسمان سے کسی پہ پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا۔ محبوب کے دور میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، پانی کی موجوں میں یہ امت غرق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ حالی تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کیا خوب فرمایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے پلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخوا کا، وہ
शान क्या लेके आए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो आपका दीन कामिल लेके आए, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मेरे आका गलबा इस्लाम का मिशन लेके आए, जुमे का दिन लेके आए, रमजान का महीना लेके आए, लैलतुल कदर की रातें लेके आए। अरे शान क्या लेके आए। मोहतरम उस्ताद मोहतरम मौलाना आबद मजीद साहब वो भी तशरीफ ले आए। आलन वसालन मरहबा। मैं बात कर रहा था सैयदुल कौनैन की, आका की शान की, आका की अजमतों की, आका के मकाम की। उनको खालिक ने, उस्ताद जी आगे तशरीफ ले आए, उनको रब्बे जुल जलाल ने मकाम क्या दिया। अरे नूह अलैहिस्सलाम की शान बड़ी है। खालिक के कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम से खिताब किया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, नाम लेके खिताब किया। नूह अलैहिस्सलाम की बारी आ गई, खालिक फरमा रहे हैं, या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, नाम लेके खालिक के कायनात ने खिताब किया। या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया, नाम लेके खिताब किया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, नाम लेके खिताब किया। या ईसा कह के खिताब किया, या मूसा कह के खिताब किया। अरे अजमत मुस्तफा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं खालिक फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मेरे नबी आप शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, नज़ीर भी हैं, दाइया इलल्लाह भी हैं, सराज मुनीर भी हैं। अरे बाकी अंबिया को अल्लाह ने किताबें दी, उनको बदल दिया गया। कुरान ना बदला है ना क़यामत तक बदलेगा। और कहने वाले ने कहा फैसलाबाद के जिंदा ज़मीरों, सलातीन आलम अपनी जगह पर, सलातीन आलम अपनी जगह पर, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह पर, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह पर। नारे तकबीर। इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल आलमीन, इमाम आज़म इमाम दीन, इमाम आज़म इमाम दीन, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, हज़रत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब। अरे कहीं खालिक फरमा रहे हैं ला आमरों का माबूद तेरी उम्र की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है, अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन उम्र की कसम नहीं उठाई। नूह अलैहिस्सलाम की शान बड़ी है, उम्र की कसम नहीं उठाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान बड़ी है, उम्र की कसम नहीं उठाई। इस्माईल ज़बीहुल्लाह की शान बड़ी है, उम्र की कसम नहीं उठाई। हारून अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है, उम्र की कसम नहीं उठाई। ला आमरों का माबूद मुझे तेरी उम्र की कसम, जब माँ का दूध पी रहे थे उस वक्त की कसम, जब बकरियां चरा रहे थे उस वक्त की कसम, जब सफा पहाड़ी पे तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब गारे सौर में थे उस वक्त की कसम, जब मक्का में बकरियां चरा रहे थे उस वक्त की कसम, जब हिजरत कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब बदर उहद में जिहाद कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब कायनात से जा रहे थे उस वक्त की कसम। ला अमरों का खालिक ने उम्र की कसम उठाई। अरे शान मुस्तफा सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज फैसलाबाद के किसी जिंदा जमीन इंसान के दरवाजे पे इलाके के नाज़म MNA MPA की गाड़ी आ जाए, एड़ी जमीन पे नहीं लगती। आका तेरी शान के क्या कहने, तेरे दर अक़दस पे जिब्राईल अमीन फरिश्तों के सरदार बुराक लेके आए। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे सवार कर दिया गया। अरे इस सफर का तज़किरा खालिक के कायनात ने कुरान में यूं किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंचा दिया गया। अंबिया आका के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ाने की बारी आई जिब्राईल अमीन आगे बढ़े, सैयदुल कौनैन का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। महबूब आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम आपके मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे। नूह अलैहिस्सलाम आपके मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे। खलीलुल्लाह आपके मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे। रूहुल्लाह आपके मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे।
ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے۔ میں فیصل آباد کے شہر پھر عقیدت سے کہنا چاہتا ہوں، اور جتنے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت میں پہنچا دیا گیا۔ دو مقام دکھائے گئے، ایک مقام وسیلہ ہے، ایک مقام محمود ہے۔ محمود مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، مقام محمود بھی تیرے لیے۔ ارے جس آقا کی شان کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے جنت کا لباس میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ مجھے پہنچایا جائے گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ دربان پوچھے گا کون، میں بتاؤں گا میں محمد آیا ہوں۔ دربان کہے گا مجھے خالق کی طرف سے یہی حکم ہے، جب تک آمنہ کا لال نہ آ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ جنت کا دروازہ کھلے گا میرے آقا کے لیے کھلے گا۔ جنت میں جائیں گے آقا جائیں گے۔ میں آج فیصل آباد کی مسجد طارق میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں؟ جب زمین کی پشت پہ آقا چلا کرتے تھے، ارے بادلوں کے ٹکڑے میرے محبوب پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ ارے جس کے اوپر درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، اور جس آقا کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ بات عقیدے کی بھی کرتا ہوں، بالغ العلا بکمالہ، یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں، یہ کمال سارے میرے رب کے ہیں، معجزات سید الکونین کے ہیں۔ درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب نے پانی جاری کر دیا۔ معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے، خالق نے تندور سے بھر دیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لحاف ڈالا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ ارے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لحاف ڈالا، خالق نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ جو صرف انسانوں کے نبی نہیں، ارے جن کا احترام تو چرند نے کیا، پرند نے کیا۔ ایک اونٹ آپ کے سامنے آ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے۔ ارے جس کی نبوت کی گواہی کائنات نے بھیڑیے نے بول کے دی، مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا۔ اس نے پیچھا کیا، بکری چھین لی، ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ اللہ کی طرف سے منہ میں رزق آیا تھا، تو نے چرواہے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، بھیڑیا بول رہا ہے، اب بھیڑیا شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے سرزمین عرب سے ایک نبی اٹھنے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کے آئے گا، گزری ہوئی خبریں بھی بتائے گا، آنے والی بھی خبریں بھی بتائے گا۔ اس کی نبوت کو مان لینا۔ یہ وہاں سے چلا، سید الکونین کے قدموں میں پہنچ گیا، بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آلن وسالن مرحبا، شیر پاکستان انشاءاللہ میرے بات خطاب فرمائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا، سید الکونین نے لوگوں فرمایا میں محمد تو پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر خالق کائنات کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے ان کی شان کیا ہے؟ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا اپنی نبوت کو آپ نے دنیا میں کیسے پہچانا؟ میں مکہ میں تھا، خالق نے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک زمین پہ آ گیا، دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا نے فرمایا ترازو لگ گیا، میرا ایک آدمی کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، پھر 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، پھر 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، پھر 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے، ارے مخلوق میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک بات تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے، رحمت اللہ علیہ کہیں کہتے ہیں بعد الخدود خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد فیصل آباد کے زندہ ضمیروں، ہر ابتدا سے پہلے
ہے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی شان کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے سید الکونین کا لکھتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا دل اور جگر دیا ہے کہ ہر خطیب کی حوصلہ افزائی کرنے والے آج خیبر سے کراچی تک پاکستان کا ایک ایک فرد مولانا سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ان کا سینہ ہست و جوش سے پاک بنایا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، مجھے شاباش دے رہے تھے، حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، سید الکونین کی شان کی۔ ارے جن کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ ہے، جن کی بات بھی کائنات سے اعلیٰ ہے۔ ارے میں ایک عقیدت محبت مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کروں، ارے کائنات کے اندر کروڑوں انسان بستے ہیں، ہر انسان کے پسینے سے جب پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے، آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آتی کیا کیا شان ہے آقا کی۔ مجھے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم میں وہ روایت یاد آ گئی، اللہ اکبر، کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز آقا کے پیچھے پڑھی، سید الکونین نے نماز پڑھائی، میں پیچھے چل پڑا، آگے گلی میں بچے کھیل رہے تھے، سید الکونین نے ان بچوں کو اٹھایا، ایک ایک کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ میں نے جب منظر دیکھا میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، کاش آج آقا جابر کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے۔ علم نشرہ والے ہاتھ میری طرف توجہ کیجئے، میری طرف توجہ کیجئے، اپنے علم نشرہ والے ہاتھ میرے چہرے مبارک پہ پھیر دیتے۔ آقا جب بچوں سے پیار کر کے فارغ ہوئے، سید الکونین آگے بڑھے، علم نشرہ والے دونوں ہاتھ محبوب نے پھیلا دیے، فیصلہ با دیے۔ وہ منظر کیا ہوگا جب آقا کے ہاتھ پھیلے ہوں گے اور جابر محبوب کے سینے سے لگے تھے۔ آقا نے سینے سے لگا لیا، اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس کے بعد جب تک آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت میں زندہ رہا، ساری زندگی اپنے چہرے پہ ٹھنڈک بھی پاتا رہا، خوشبو بھی پاتا رہا، جیسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے آج میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں؟ آج فیصلہ آباد کی دھرتی میں لوگوں جس کی ذات بھی اعلیٰ ہے لیکن ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے، ایک ساجد ہے دوسرا مسجود ہے، ایک عابد ہے دوسرا معبود ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محبوب لبوں کو حرکت دیتے ہیں خالق کائنات کی وحی سے، جن کا اٹھنا مالک کائنات کی وحی سے، جن کا لیٹنا مالک کائنات کی وحی سے، جن کا چلنا مالک کائنات کی وحی سے، جن کے دل کا دھڑکنا مالک کائنات کی وحی سے، جس آقا کی آنکھوں مبارک کا دیکھنا مالک کائنات کی وحی سے، جس آقا کا غار ثور میں جانا خالق کائنات کی وحی سے، مسجد اقصی میں امامت کروانا مالک کائنات کی وحی سے، سدرۃ المنتہا پہ جانا خالق کائنات کی وحی سے۔ اور یہی وجہ ہے اہل حدیث نے کبھی دنیا کے انسانوں کو بغداد و اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے ہر دور میں ایک ہی پیغام دیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ عرش والے کو بڑا مان لو، مدینے والے کو بڑا مان لو، جس کے بارے میں خالق فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، آپ کے غار کی بات آئی ثانیہ یسین کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آپ میں اگلی عقیدت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج فیصلہ آباد کے جلسے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آقا کو مکہ عطا کیا، لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے کیونکہ مکہ میں بیت اللہ ہے جو خالق کائنات کا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا یہ فیصلہ آبادی تجھ سے پوچھتے ہیں کیا تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفا مروہ ہے، صفا مروہ ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسم
اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چاہے اس پتھر کو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مولا فیصلہ بادیوں کو بتا دے مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے میرے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں۔ میں نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن میں ارے جن کو خالق نے شاد کیا دی ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، جن کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی آئے، نبوت و رسالت کا تاج پہن کے آئے، سید القرنین آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالہ، شان کیا ہے؟ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت اور رسالت کو خالق نے منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اب کوئی نبی رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب جبرائیل جو پہلے نبیوں کی طرف آتے رہے زمین پہ نہیں آئیں گے، یہ شان ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ دانی شہید تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے رحمت اللہ علیہ۔ جب ختم نبوت پہ بات کرتے تھے، وہ ختم نبوت سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھو جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا۔ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے سفر شروع کرتی ہے، راستے میں لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، سکھر، روڈی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی اور سمندر ہے۔ جو ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ۔ ارے جن کو خالق نے مقام کتنا بلند عطا کیا، جبرائیل علیہ السلام بولے، فرشتوں کے سردار بولے، میں مشرق و مغرب شمال و جنوب گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا کائنات میں دیکھا نہیں، میرے جیسا فقیر بولا۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین دیکھے کیسے؟ رب نے پیدا کیا نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کو کھولتا ہوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لوگوں کون امی عائشہ جسے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے؟ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے حجرے میں جبرائیل عرش والے کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے؟ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی؟ کون امی عائشہ اللہ کو جس کے حجرے میں آقا کی قبر مبارک بنی؟ کون امی عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہے، صدیقہ کائنات ہے، جس کی پاک دامنی کی گواہی خالق نے دی؟ امی فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹتی تھی، محبوب کا حسن و جمال دیکھ لیتی، جگر کاٹ دیتی۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآسن من قلم تارکت عینی واجمل من قلم طالب النساء خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میری آنکھ نے سید القرین جیسا دیکھا نہیں۔ حسان کی آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خلقت مبررا من کل عیب، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، خالق بناتا چلا گیا۔ آج ان فرانس کے ہنگوں میں وہ سید القرین کے خاکے بنائے ہیں۔ ارے جس کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ زخمی ہوا تھا، اس آقا کے خاکے بنائے ہیں۔ ارے جس معبود کے دشمنوں پہ ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر چلا رہے تھے، آقا اتنے خوش ہوئے، ارمی یا سادو فدا کا بھی امی، اے سعد میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، فدا کا بھی امی، دشمن پہ تیر چلاؤ۔ ارے جس آقا کی نموز کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ شل ہوا تھا، سینے پہ زخم کھائے تھے۔ ارے جس آقا کی محبت میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے؟
زخمی حالت میں جسم کی طاقت کو جمع کیا، سر سید الکونین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے۔ شاعر نے یوں ترجمہ نہیں کی، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سرنگت نہ تیری سبو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ارے میں کہیں زیاد میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، کہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں میدان احد میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سید الکونین کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے زمین پہ گر گئے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ علی اور طلحہ آگے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا، علی اور طلحہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد 72 زخم ہے، علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے سید الکونین سے وعدہ کیا تھا جب تک خون کا قطرہ ہو ایک سانس ہوگا میں اپنے آقا کی چوکھٹ کا پہرا دوں گا، علاج نہیں کروانا چاہتا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا ہوں۔ 72 زخم ہے، 70 کے قریب زخم ہے، خون میں لطپت ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی، پھر آقا کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے، پھر کافر کرتے ہیں، 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ خون میں لطپت ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب یہ گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ فیصلہ بادیو اب منظر کیا ہے؟ سید الکونین کی گود میں، آقا کی گود میں امام کائنات کی نموز کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ محبوب نے کیا دیکھا؟ آج ان کی ٹانگیں بھی خون سے رنگین ہے، ہونٹ بھی زخمی ہے، ناک بھی زخمی ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، ٹانگوں سے خون ٹپک رہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھ دونوں اٹھائے، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ سکون مل جائے۔ زیاد کی چیخیں نکل گئی، رضی اللہ تعالیٰ محبوب آنکھیں بند نہ کیجیے، زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں، میں رب کے پاس جاؤں، میرے جب میرا آخری سانس میرے روح جسم سے پرواز کرے، میری نظریں آپ کے چہرے پہ ہوں، میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا ہے؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، خالق اعلان کر دے زیاد ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی لٹا دینا، یہ ادا مجھے اتنی پسند نہیں ہے، میری فردوس میں چلا جا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہارون الرشید آئے، ایک شخص اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، اسے کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے کیسے ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار نہ چھوڑ دیا کہ سید الکونین کے گستاخ کو چھوڑا جائے کہ وہ زمین کی پشت پہ چلے، اس سے بہتر ہے پوری امت مر جائے تاکہ کسی گستاخ کو زمین پہ چلتی نہ دیکھ سکے۔ اہل حدیث کو یہ شرف ہے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی کہ گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اہل حدیث کو یہ شرف ہے، الرحیق المختوم دنیا میں سب سے بڑی کتاب صفی الرحمان مبارک پوری اہل حدیث عالم کی ہے، قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین لکھی، عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ صادق ظہیر رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ حضرات ہم جو دوسرے مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کے انکاری نہیں ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو ناموس رسالت کے لیے کٹے وہ بھی محترم ہیں، جو ناموس صحابہ کے لیے کٹے وہ بھی محترم ہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں زبان قوم اور فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے کتاب و سنت کی بالادستی اور نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جاؤ۔ مجھے بتاؤ کیا خاتم النبیین کی عظمت و ناموس کے لیے اپنا تن من سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے پھر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، میں منوار دیواں میں تنوار دیواں، مدینے میں چلتوں میں جنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں بات مائی بار دیواں، میں
یہ ہے تیرے آقا۔ چلیو آخری بات ختم، چلیو روح ختم نبوت کان فرستی قائد اہل دین شہید ملت علامہ احسان الہی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ خطاب کر رہے تھے۔ آسمان سے بارش نے برسنا شروع کر دیا اور اعلان کیا، چند نوجوان اٹھے اور 500 کو تھام لے، میرے ساتھ وہ چلے جو خاتم النبیین فاطمہ کی ابو کی نماز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے بتاؤ کیا سید الکونین کی نماز کے لیے، آپ کی عزت کے دفاع کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اور پھر میں ایک بات کر جاؤں، یہ محترم عابد مجید مدنی، یہ کھلانا میرا محسن، ان کے والد محترم نے استاد جی کے ساتھ مجھے جامعہ سلفیہ میں بھیجا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور محترم عبد المالک صاحب یہ تبلیغی جماعت اہل حدیث ہر ہفتے جمعرات کو گشت کرتے ہیں، محترم قاری عبد المالک صاحب کا اس نیکی کے کام میں ساتھ دیں گے، گشت کے لیے ساتھ نکلیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے چلیں گے۔ پھر میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، وہ ہے ایوان فلک دوست کے در پانوں میں، وہ ہے ایوان فلک دوست کے در پانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نیچے پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاپ کر دے تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا پکا اور کھرا متبع امتی بنائے۔